الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ذکاوت حس، یعنی فون پہ یا سامنے شہوت کی نیت سے بات کرنے سے ہی قطرے ٹپکنا، اس کو ذکاوت حس کہتے ہیں۔ یہ اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے اندر۔ آئے دن ہر کوئی یہ شکایت لے کر آتا ہے کہ میں منگیتر سے فون پہ بات کرتا ہوں یا اپنی بیوی سے فون پہ بات کرتا ہوں یا کسی بھی لڑکی سے بات کرنے پر میرے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بہت سارے حکماء گرمی سمجھ کے اس کا علاج کرتے ہیں، جو اس مریض کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اس کو نامرد بنا دیتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر پہلے ہی کمزوری واقع ہو چکی ہوتی ہے، پھر مزید ان کو ٹھنڈی ادویات دے دے کر اس کا مریض کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ آئے دن ایسے مریض میرے پاس آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکیم سے دوائی لی تو ہمارے گردے فیل ہو گئے، ہماری کمر ختم ہو گئی، ہم چل پھر نہیں سکتے، ہم چارپائی پر پڑے رہتے ہیں، وہ طاقت، وہ قوت جو ہے، وہ جوانی، وہ ہماری ختم ہو چکی ہے۔ تو بھائی ایسا کام نہ کریں۔ مرد کے اندر ایک حرارت ہوتی ہے، ایک گرمی ہوتی ہے، ایک قوت ہوتی ہے، وہی مردانگی بنتی ہے، وہی جوانی بنتی ہے۔ اگر وہ آپ اس میں سے نکال دیں گے تو اس مریض کے ساتھ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مرض ہے، قطروں کا آنا، قطرے ٹپکنا، یہ تیزابیت کی وجہ سے ہوتا ہے، صدا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، ترشی ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر اس وجہ سے پھر انزائٹی ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، تبخیر معدہ ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل اس سے جنم لیتے ہیں۔ تو جسم کے اندر حرارت پیدا کریں، قوت پیدا کریں، تاکہ اس سے جو ہے وہ اس کی ترشی تیزابیت جو ہے، وہ ایسڈ سودا جو ہے اس کا ختم ہو جائے، جسم کے اندر حرارت غریزہ بڑھ جائے، امیون سسٹم اس کا مضبوط کرے، نہ کہ کمزور کرے۔ امیون سسٹم اس کا مضبوط ہوگا، حرارت غریزہ اس کی بڑھے گی تو انشاءاللہ قطرے آنا بند ہو جائیں گے اور وہ اپنی ایک اچھی لائف گزار سکیں گے۔ تو رحم کریں ایسے مریضوں پر جو اس طرح کا مسئلہ آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، لیکن غلط علاج کی وجہ سے آپ ان کا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک آسان سا نسخہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کا جو مسئلہ ہے، پیشاب کے قطرے آ رہے ہوں، منی کے قطرے آ رہے ہوں، مزی کے قطرے آ رہے ہوں، ودی کے قطرے آ رہے ہوں، تو یہ سارے قطرے انشاءاللہ اس نسخے سے دور ہو جائیں گے۔ آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے مرتگی رومی، دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے موسلی سفید انڈین، تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے ازگن ناگوری، جس کو اشوگندھا بھی آپ کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن آپ نے لے لینی ہے۔ ان کو صاف کر کے پیس کے پاؤڈر بنا کے اس کے اندر 3 گنا شہد ملا کے آپ اس کا معجون بنا لیں۔ آدھی چمچ آپ صبح کو دیں، آدھی چمچ آپ شام کو دیں۔ اللہ کے فضل کرتے چند خوراکوں سے ہی انشاءاللہ ان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو قوت، طاقت اس سے انشاءاللہ آئے گی، اسپرم کے اس کے مسئلے ان کے دور ہوں گے، بے اولادی ان کی ختم ہوگی، جسم کے اندر طاقت آئے گی، جوانی آئے گی، قوت آئے گی، کمر ان کی مضبوط ہو جائے گی، جسم ان کا جو ہے وہ طاقت اس کے اندر آ جائے گی۔
تو بہت سارے اس کے مریض کے مسائل جو ہے وہ اس سے نسخے سے دور ہو جائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید بھی ہوں گے. اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں. اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور آپ کمنٹس کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.